اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو لکھا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو وہاں سے چلنے لگے ہیں تو انہوں نے وہاں سے وہ حجر اسود کا اٹھا لیا۔ حجر اسود کو بطور موڑے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر حجر اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پر اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جس رات حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات میں آدم علیہ السلام بڑے وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس، اور پورے اس دنیا کی ہوا کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے ہیں اور بڑی ایک مایوسی اور وحشت داری ہے۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر یعنی ایک حجر اسود اور دوسری مقام ابراہیم، یہ دو پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی ہے تو آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے پہچان گئے کہ یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں۔ جنت کے جواہرات میں سے آپ میں دونوں کو لے کر سینے سے لگا کے ان کو بغل گیر ہو گئے۔ اس سے تسکین حاصل کرنے لگے، یہ وہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ ناظرین، عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجر اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی تھی کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے۔ ان تمام کی تمام جنتی ان کے لیے مباح ہیں، لیکن یہ جو ایک درخت ہے، اس درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا ہے، تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو، کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ وہ فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا، تو آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو توفیقی طور پر منظور تھا تو آدم علیہ السلام پھل کھائیں، اور پھر آگے سارا پڑوسی جو ہوا تو یہ تقلی نظام ہے، اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا اور یہ مقدر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجل کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو جب یہ آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ تمہیں یہ منع کیا گیا تو کیوں کھایا۔ تو اس ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ اب اس ہیبت کے عالم میں اس فرشتے کو دیکھا تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجر اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا، جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لائے۔ اور اس کی تائید ایک دوسری حدیث میں یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دکان ہوگی، اس کے دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کے پورے ہاتھ اور پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو انہیں اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے، اور وہیں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر ان کو بوسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حجر اسود فرشتہ ہے، دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کو بوسہ دیتے ہیں وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو کل روز قیامت وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر حرم میں حجر اسود کے قریب، کعبہ کے قریب ایک عرصے تک رہا۔ میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ یہ حجر اسود وہاں سے نکلا، حجر اور اس کے دونوں ہاتھ پیر تھے، اس کے کان اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے، وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا رہا اور دوبارہ اسی جگہ قائم ہو گیا۔ اس طرح پتھر کی شکل اختیار کرتی اس روایت سے تائید ہو گئی ہے کہ جو اس بڑے بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ حجر اسود کوئی فرشتہ ہے۔ جب حجر اسود کی کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے۔ تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے خود
دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحہ الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟